بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ، جن کی کافی تعداد پہلے ہی سے اسلام قبول کر چکی تھی، وہ تہوار منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ دن جو تم مناتے ہو ان کی کیا حقیقت اور کیا حیثیت ہے؟ یعنی تمہارے ان تہواروں کی کیا اصلیت اور تاریخ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اس طرح منایا کرتے تھے، بس وہی رواج ہے جو اب تک چل رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان دو تہواروں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ اب یہی تہوار قومی اور مذہبی تہوار ہیں، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز پڑھی اور اس سے پہلے یا بعد، یعنی نماز عید سے پہلے یا بعد میں آپ نے کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے کچھ کھا کر تشریف لے جایا کرتے اور عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھنے تک کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عید الفطر کے دن نماز کو تشریف لے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں کھایا کرتے تھے اور طاق عدد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے، یعنی 3 5 اس طرح۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد کھانے کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ اس دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت منہ میں جائے، جو ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اور عید الفطر میں صبح سویرے نماز سے پہلے ہی کچھ کھا لینا غالباً اس لیے ہوتا تھا کہ جس اللہ کے حکم سے رمضان کے پورے مہینے دن میں کھانا پینا بالکل بند رہا،
تو آج جب اس کی طرف سے دن میں کھانے پینے کی اجازت ملی اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی معلوم ہوئی تو طالب و محتاج بندے کی طرح صبح ہی اس کی نعمتوں سے لذت اندوز ہونے لگے۔ بندگی کا مقام یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک جامع اور طویل حدیث شریف کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑا کر دیتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان اور روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت اور جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس وہ فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے تھے، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف رخ کر کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور لوگ بدستور صفوں میں بیٹھے رہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطبہ اور وعظ و نصیحت فرماتے تھے اور احکام دیتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کوئی لشکر یا دستہ تیار کر کے کسی طرف روانہ کرنے کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز اور خطبے کے بعد اس کو بھی روانہ فرماتے تھے، یا کسی خاص چیز کے بارے میں آپ کو کوئی حکم دینا ہوتا تھا تو اسی موقع پر وہ بھی دیا کرتے تھے۔ پھر ان ساری مہمات سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے واپس ہوتے تھے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز ایک یا دو مرتبہ ہی نہیں بلکہ بہت سی مرتبہ پڑھی ہے، ہمیشہ بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز پڑھی اور اس سے پہلے یا بعد آپ نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی۔ عید الفطر کے دن 13 کام مسنون ہیں۔ نمبر 1، شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنی آرائش کرنا، یعنی اپنے آپ کو سنوارنا۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، اپنے کپڑوں میں سب سے عمدہ لباس پہننا۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ نمبر 6، صبح کو بہت جلد اٹھنا۔ نمبر 7، عیدگاہ جلد از جلد پہنچنا۔
نمبر 8 عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلاً کھجور وغیرہ کھانا۔ نمبر 9 عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا۔ نمبر 10 عیدگاہ میں نماز ادا کرنا، یعنی بلا عذر مسجد میں نہ پڑھنا۔ نمبر 11 عیدگاہ جانے اور آنے کے لیے راستہ تبدیل کرنا۔ نمبر 12 اگر زیادہ دور نہ ہو تو پیدل چل کر عیدگاہ جانا۔ نمبر 13 عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز سے پڑھنا۔ چونکہ عید کا دن خوشیوں اور مسرتوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور ہر مسلمان اس دن خوش ہوتا ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی ان خوشیوں میں ان سرفروشان اسلام کے گھر والوں کو یاد رکھے جو غلبہ اسلام کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے گئے۔ شہدائے اسلام کے علاوہ وہ سینکڑوں مسلمان جو سلاخوں کے پیچھے اللہ کی مدد کے منتظر ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کر لیجئے۔ یا وہ مجاہدین جو مختلف محاذوں پر کفر کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی خصوصی توجہ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں نکلنے والے مجاہد کو سامان فراہم کیا تو اس نے بھی جہاد کیا، اور جس نے مجاہد کے گھر والوں کو بھلائی کے ساتھ دیکھ بھال کی اس نے بھی جہاد کیا۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں نکلنے والے کسی مجاہد کے گھر والوں کی اتنی کفالت کی اور اتنی ذمہ داری اٹھائی کہ وہ دوسرے لوگوں سے مستغنی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائے گا کہ خوش ہو جاؤ، خوش آمدید اس خوشی کے لیے جس نے مجھے کھلایا پلایا، مجھ سے محبت کی اور مجھے عطا کیا۔ اے میرے فرشتوں، گواہ رہنا کہ میں نے اس آدمی کے لیے اپنا سارا اعزاز اور کرم لازم کر دیا ہے۔ بس جو آدمی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام دیکھ کر اس پر رشک کرے گا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی رہائی کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دشمنوں کے ہاتھ سے کسی مسلمان قیدی کو فدیہ دے کر چھڑایا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ قیدی ہوں، یعنی کسی مسلمان قیدی کو چھڑانا گویا مجھے چھڑانا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔